امت مسلمہ کی ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے تو ان کا کیا ہوا؟ اصل میں یہ آپ دیکھیے کہ مسلم ممالک جو آج کل کا آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ آپ کو اب نظر آئیں گے کہ اراؤنڈ 60 کے قریب جو ملک بن گئے تو یہ آپ کے پاس موجود ہے. اس میں سے یہ جو بالکل 90 to 100% جو آپ کو اسلامک اسٹیٹس کہتے ہیں یہ صرف 7 ممالک ہیں: افغانستان، ایران، موریتانیہ، عمان، سعودی عرب، سوڈان اور یمن. ان سب نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. اچھا، کچھ 22 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسٹیٹ ریلیجین کہتے ہیں کہ بھی ہماری حکومت جو ہے وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گی. اس کے لیے آپ کو الجیریا، بحرین، بنگلہ دیش، پھر برونائی، کوموروس، پھر ایجپٹ، عراق، جارڈن، کویت، لیبیا، مالدیو، ملیشیا، موراکو، خود پاکستان، فلسطین، قطر، ویسٹرن سہارا کے یہ جو ممالک ہیں افریقہ میں، اور صومالیہ، ٹیونیشیا یا تیونس اب کہہ لیں، اور پھر یونائٹڈ عرب امارات. ان سب نے مل کے یہ طے کیا کہ نہیں جی ہم اپنا کوئی قانون شریعت کے مطابق ہی ہمارا ہوگا، ہم کوئی شریعت کے خلاف کوئی ہم معاملہ نہیں کریں گے. اچھا، کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو انکلیئر، جنہوں نے کوئی یعنی حکومتوں نے کچھ ایسا وہ نہیں کیا کہ نہیں جی ہم وہ نہیں کریں گے، کوئی کچھ کہا نہیں، خاموش ہے. انڈونیشیا اور سیریا نے ایسے کیا. اور کچھ ایسے مسلمانوں کی ایک 22 ایسے ممالک ہے کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں جی ہم تو سیکولرزم ہی کو اختیار کریں گے. سیکولرزم کا فلسفہ کیا تھا کہ جناب حکومت کا معاملہ جو ہے یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، یہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ مل کے جو بھی فیصلہ کرنا کر لیں گے. تو اس کے لیے ایک بوسنیا، آذربائیجان اور اسی طرح سے کچھ اور آپ کو قازقستان، کرغیزستان، لبنان اور افریقہ کے ممالک، اور سب سے زیادہ ترکی اور ترکمانستان، ازبکستان، ان سب ممالک نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم سیکولر ہوں. لیکن عوام کی جو میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اب ہر ملک کی اپنی ایک ہسٹری ہے کہ اس میں کیا آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ اپنے اپنے ممالک کی خود ہی آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو اسکول میں ہی پڑھایا گیا ہوگا، تو اس لیے اس میں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فقہ میں اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے، تو وہ میں نے اس ٹائم بھی یہ میپ آپ کو دکھایا تھا، آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی یہ جو گرین کلر کے ہیں تو یہ زیادہ تر حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. اچھا، بلو کلر کو آپ دیکھیے تو یہ شافعی، یہ جو زیادہ تر یلو کلر کے ہیں تو یہ آپ کو وہ ملیں گے کہ جو مالکی اسکول آف تھاٹ کے. اچھا، پھر آپ دیکھیں گے تو شافعی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ، یہ یلو کلر یہ شافعی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو یہاں ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو عرب ممالک میں آپ کو یہ ملیں گے کہ جو آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، اور کچھ آپ کو جعفری اسکول آف تھاٹ کے بھی آپ کو ممالک کی میجورٹی ایسی آپ کو محسوس ہوگی.
تو ایک تو یہ سچویشن، اور کچھ الگ اسکول آف تھاٹ بھی ہیں تو وہ بھی صورتحال بن گئی ہے۔ اب مسلم ممالک کی اب صورتحال کیا ہے، اس کو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر مکمل کرتے ہیں کہ مسلم ممالک کی آزادی کس حد تک ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ایک زمین کی آرکیٹیکٹ یہ اصل میں یورپی اقوامی تھیں جنہوں نے یہ ملک کے پورے بارڈرز بنائے، یعنی اصل انگلینڈ اور فرانس ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی حکومتیں مسلم ممالک میں رہی ہیں، تو انہوں نے طے کیا، کیوں کیا، کس بیس پہ کیا کہ انہوں نے ان کے لحاظ سے سوچ لیا کہ چلو یار یہ اس طرح سے یہ بارڈر ایسے ہونا چاہیے۔ اب وہاں کے ہر ملکوں کے جیسے انڈیا کے اندر یہ طے ہوا کہ جناب ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں تو وہ ایک الگ حکومت بنائیں گے، تو مسلمانوں کی جہاں جہاں میجورٹی تھی تو وہ پاکستان بن گیا، اور جہاں ان کی میجورٹی نہیں تھی تو وہ انڈیا بن گیا۔ ایسا رہا سلسلہ، اور پاکستان کے اندر تو پھر یہ ہوا کہ اس کا مشرقی پاکستان نے یہ طے کیا کہ نہیں جی ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، تو تب بنگلہ دیش بن گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے کہ یا تو کچھ ممالک میں بادشاہت ہی ہے، بادشاہ یا ڈکٹیٹرز ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون لوگ ہیں کہ جو بیوروکریسی، ملٹری، اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں سیاستدان ہیں، مذہبی لیڈرز ہیں، جاگیردار ہیں، یہی مل کے اصل میں حکومتیں چلا رہے ہیں۔ ان میں سے کبھی اچھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان ممالک کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اور جب نہیں ہوتے تو پھر ذرا بری حالت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ جمہوریت بہت سارے ممالک میں اصول کو مان لیا۔ جمہوریت کیا ہے کہ سب مل جل کے فیصلہ کریں، جو قرآن پاک کا حکم ہے، امرہم شورا بینہم، اور یہی تورات کا حکم ہے۔ تو اس کو کہنے کو تو کہہ لیا، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیے تو اصل میں ایک پرانی بادشاہت ہی چل رہی ہے۔ مثلا پارٹیوں کا آپ ڈھانچہ دیکھ لیں تو اس کی حیثیت بس ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی بنائی ہے تو بس انہی کی ایک اپنی کمپنی ہے، پرسنل کمپنی ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہا ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ جن لوگوں نے بنائی ہے بس وہی اس کے مالکان ہیں۔ اچھا، اور اصل حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے، اور عوام کی حیثیت بس وہی ہوتی ہے کہ ایک بس رایا کی طرح ہی ہے۔ حقیقتاً تو یہی ہے، لیکن اگر بادشاہ اچھے ہیں یا چلو سیاستدان اچھے ہیں تو بھی عوام کے لیے کچھ فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا، کہ جیسے آپ کو ملیشیا میں نظر آئے گا، عرب ممالک میں آپ کو نظر آئے گا، اور کچھ ممالک جہاں پہ ایسا نہیں ہے تو وہاں آپ کو عوام کی کوئی خاص حیثیت محسوس نہیں ہوگی۔ یورپی طاقتوں میں دیکھیے تو ان کی جو کالونی کی جو تقسیم انہوں نے کی تھی تو تبھی جا کے یہ ملک بنے جو آج کل موجود ہے۔ پہلے بادشاہوں کے ملک جو پہلے ہوتے تھے 687 جب بنو امیہ کی ایک بادشاہت بن گئی تھی، اور وہاں سے 1945 تک کی صورتحال تھی، تو وہی ابھی تک جاری ہے، اور ایک قومی ملک کا تصور تو آ گیا 1945 سے کہ ہاں جی ہم ایک قوم بن گئے، لیکن پریکٹیکلی بنے ہیں یا نہیں بنے اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ یعنی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ چلیں اتنا ہو گیا کہ اب وہ الیکشن تو ہوتے ہیں، اس میں ہوتا یہ کہ کوئی ایک پارٹی بنتی ہے، اس کی حکومت بنتی ہے، کبھی دوسرے کی بنتی ہے یا کبھی ڈکٹیٹر کی بنتی ہے، اور وہی صورتحال آپ کو سارے مسلم ممالک میں آپ کو نظر آئے گی۔ اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ عوام کو فائدہ دیتے ہیں، ادروائز کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابھی تک امرہم شورا بینہم پہ 100% عمل نہیں ہوا۔ مسلم ممالک کی حیثیت کو آپ دیکھ لیں کہ ایک نیو کالونیلزم وہ جاری ہے۔ یعنی اصل میں آپ دیکھیے کہ بڑے عرصے تک 1945 سے یا تو امریکہ کے انڈر رہے ہیں یا پھر رشیا کے انڈر رہے ہیں، اور اب آج کل کی میجورٹی وہ امریکہ یا پھر
यूरोपियन यूनियन के अंडर ही, या चाइना की अब कुछ हैसियत आ गई है तो उनके अंडर रह रहे हैं। यानी चलो ठीक है, अपने मुल्क के अंदर अंदर के मामलात की हद तक तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो अभी तक ये सूरत हाल नहीं। सुपर पावर्स के सूबे की हैसियत ही आप समझ सकते हैं कि चलो अपने जाती मामलात पे उन्होंने आज़ादी दे दी है, लेकिन 100% पूरी दुनिया की हद तक नहीं। यानी अब वो न्यू कॉलोनियलिज्म अब इकोनॉमी के अंदर ही से कंट्रोल हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर ये आप देखिए कि जैसे अमेरिका और यूरोप अगर कोई हमसे चीजें परचेज करते तो तब जाके अब हमारी इकोनॉमी चलती है, अगर वो हमारी चीजों को छोड़ दें तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाती है। सूरत हाल तो ये। अच्छा, मुस्लिम ममालिक जो 1945 में बने थे तो इसमें से कुछ अलग हुए, उसकी एक एग्जांपल है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए 1971 में। ईस्ट तैमूर का जो एरिया है ये एक इंडिपेंडेंट हुए और इंडोनेशिया से अलग हुए हैं, ये 2002 में हुआ। नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान ये अलग हुए हैं 2011 में, ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह कुछ मुल्क बन रहे हैं और ये एक फलसफा तो आ रहा है मुसलमानों में कि हम फिर दोबारा इत्तेहाद आए, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या होती है कि हर मुल्क के जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी बादशाह है, या वो चाहते हैं कि यार हम नंबर 1 हो, तो वो नहीं होता, तो इसलिए इत्तेहाद नहीं बनता। अक़वाम मुत्तहिदा जो जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, तो इसके यहाँ पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद ये सिलसिला हुआ था, लेकिन उन्होंने वोट वीटो की ताकत ये 5 ममालिक ही को दी हुई है, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो जब ये इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया कमजोर हुए तो सिर्फ अमेरिका ही के अंदर वीटो है। यानी कुछ अरसे तक तो चलो उनमें रही, लेकिन अब वो वीटो है तो सही इस्तेमाल नहीं होता। तो असल में अमेरिका ही सुपर पावर है इस वक्त दुनिया की। मुस्लिम ममालिक की जैसे हमने अभी अर्ज की थी कि पुराना कल्चर हमारा 697 टू 1945 तक या तो जागीरदार, बादशाह या मजहबी लीडर्स ये चलाते थे, अवाम की हैसियत राया की तरह ही होती थी, कोई खास नहीं थी। तो उस जमाने तक ये था। और जागीरदार क्यों बनते थे कि बादशाह असल में पूरी कौम को कंट्रोल करने के लिए किसी एक गांव के आसपास की जमीन कुछ ऐसे सरदार को दे देते थे और वो सरदार ही अपने इलाके को कंट्रोल करता था। तो ऐसे ही थी। अब दौर जदीद आप देख लें तो इसमें जागीरदार और सरमायादार भी आ गए, कैपिटलिस्ट वो भी हैं, उनकी भी वही पावर है। बादशाह या पार्टी के जो बादशाह आप कह लें तो वो है, और बड़ी हद तक मजहबी लीडर्स की भी ताकत आ गई है, लेकिन अवाम की अभी तक कोई हैसियत इतनी नहीं है। कुछ ममालिक में मिल गई है, कुछ को नहीं मिली। एक ये फायदा बहरहाल आपको नजर आएगा कि बादशाहों की जो पहले जंगें होती थी, मसलन मुगलों के अंदर आप इंडिया में देखें आपस में शहजादे लड़ रहे होते थे, इसी तरह ईरान के अंदर भी और तुर्की के अंदर भी शहजादे अगर तो आपस में लड़ते तो मर जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन वो पूरी मुल्क के अंदर तबाही कर देते होते थे। तो चलो वो रुक गया, ये एक फायदा हुआ आजकल के टाइम में। अब नई शक्ल की बादशाहत की वो शक्ल आई है, पार्टियां वो आपस में जंगें करते हैं, गैंग वॉर होती रहती है और दहशतगर्दी भी वो करते रहते हैं। तो ये अभी भी है सिलसिला, लेकिन चलो शहजादों की जो जंगें हैं वो रुक गया सिलसिला, ये फायदा। गरीब आदमियों की आज़ादी किस हद तक हुई है, और जैसे फाइनेंशियली अब देख लें अरब ममालिक हैं, मलेशिया है, और इसी तरह गैर मुस्लिम ममालिक में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ अवाम की कुछ हैसियत है, तो वो है, लेकिन सारे ममालिक में अभी तक नहीं है।
صورتحال یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تو یہی بیسس پہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے ملک میں کیا صورتحال ہے، تو میں کسی میں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ بہرحال آج کل کی زمانے کی صورتحال ہے۔ تو اب آپ اپنے ملک کو خود آپ چیک کر لیجئے، میں نہیں کچھ کہتا کسی کے بارے میں، کچھ کوسچن آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کوسچن سے آپ کے جو بھی آپ کے جاگیردار پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، سیاستدان ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں یا آپ کی تحریک کے لیڈرز ہیں، آپ اس کی ہسٹری اب خود سرچ کر سکتے ہیں۔ میں کسی پہ کچھ نہیں کہتا، کوسچن آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ خود اپنے پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ یہ جتنے سوال یہ ہے کہ انہیں جتنے ہی فنڈ ہو، آپ عوام میں کیا خدمت کرتے ہیں، یہ پوچھ لیجئے، پھر آپ فیصلہ خود کیجئے۔ حکومتی فنڈ کے علاوہ ان کے اپنی ذاتی فنڈ سے عوام میں کیا خدمت کی ہے انہوں نے ابھی تک۔ مثال کے طور پر وہ کئی پارٹیز کہ وہ کہہ دیتے ہیں نا نہیں جی ہمیں تو حکومت ہی نہیں ملی، اچھا نہیں ہے تو ابھی آپ کے پاس ذاتی فنڈ تو ہے نا آپ کیا، اس سے آپ عوام کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ان افراد اور پارٹی نے اپنے مزدوروں کی کتنی خدمت کی ہے، دیگر عام غریبوں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ٹیکس میں چوری کتنی ہو رہی ہے، کرپشن کتنی ہو رہی ہے، اپنی ذات اور الیکشن میں کتنا خرچ آپ کر رہے ہیں، یہ پوچھ لیجئے ان سے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جناب صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے کتنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، کتنے ہاسپٹل، کتنا انفراسٹرکچر وغیرہ بنا کے عوام کی کتنی خدمت کی ہے، تو آپ اپنی حکومت سے بھی پوچھ لیجئے اور اپنے جو بھی پارٹی کی انہوں نے اس میں کیا کچھ کیا ہے، کتنی خدمت کی ہے، کیا انہوں نے کوئی ادارہ بنایا ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اگر وہی تعلیمی ادارے اور ہاسپٹل اگر وہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے بنائے ہوئے کیے ہوئے، تو آپ خود جا کے کچھ منٹ کے لیے آپ وہاں جا کے خود تشریف لے جائیں اپنے شہر میں اور دیکھ لیں اس کو کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی اچھا ادارہ بنایا اور کوئی اچھا بنا بھی دیا انہوں نے، تو بھی ان کی وفات کے بعد کیا اس کی کوئی مستقبل پلان انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے اس کو بعد میں بھی چلتا رہے گا، یہ سلسلہ لوگوں کی خدمت کا، تو ہے، اگر ہے تو دیٹس گڈ، اور نہیں ہے تو پھر اس پہ معذرت کر لیجئے پھر۔ اچھا یہ سوالات انہی لوگوں کے آپ پیروکاروں سے آپ یہی جب سوال کریں گے تو وہ تو کہیں گے ہاں جی یہ ہے ہم نے کیا ہوا ہے، تو پوچھ لیجئے کہ کن لوگوں کا اپنے فائدہ حاصل ہوا ہے، تو ان لوگوں کے اپنا نام اور موبائل نمبر آپ پوچھ لیجئے ان سے، پھر انہی لوگوں سے پوچھ لیں آپ کو فائدہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو دیٹس گڈ، اور نہیں ہوا تو آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ پھر اس میں پھر جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے انہی سے اس خدمت کی کوالٹی جب آپ پوچھ سکیں گے تو آپ کو ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی کہ اگر ایک طاقت نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور دوسری طاقت نے اس سے روک دیا ہے تو وہ کون لیڈرز ہیں اس کے، تو وہیں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون اچھے لیڈرز ہیں اور کون اچھے لیڈرز نہیں ہیں، تو فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ تو میں کسی کے نام پہ کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کو خود ریسرچ کرنے کا میتھڈ عرض کر دی ہے، آپ خود کر لیجئے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے آپ۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہوں تو بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی کے نام پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکوں گا، تو یہ معذرت کروں گا، تو ریسرچ آپ خود کیجئے گا اس میں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ ختم ہوا، اب اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے تحریکوں کے، کہ جس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سی تحریکیں اس پیریڈ میں 1945 سے لے کے آج تک کون سی بنی ہیں اور انہوں نے کیا ایکشن کیا۔ تو اس میں بھی ہم کوئی تنقید نہیں کریں گے کسی پہ، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بس وہی عرض کر دوں گا، تو پھر باقی آپ وہی جو کوشچن میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے اسی بیسس پہ آپ خود فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔